بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم، ماہ رمضان مبارک کے قیمتی لمحات کو ان کی قدر جانتے ہوئے اس کی ایک ایک گھڑی بڑی رحمت بڑی اور ایک ایک لمحہ ایک بڑا پرنور اور بہاروں سے معمور ہے۔ تو ماہ رمضان کا جو خاص طور پر آخری عشرہ ہے اس کی بڑی برکات ہیں۔ اسی عشرے میں لیلۃ القدر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ تو یہ اعتکاف بھی کیا جاتا ہے یہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے، اور اعتکاف ہے، یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اعتکاف فرمایا، تو اس لیے اس کی جو بڑی فضیلت ہے۔ جیسے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا جیسے اس نے 2 حج اور عمرے کیے۔ یعنی جو آخری عشرے کا جو 10 دنوں کا اعتکاف کر لیتا ہے تو اس کی فضیلت اور اس کا ثواب اس قدر ہے کہ جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے۔ تو لہذا وہ لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جو عمرے کے لیے نہیں جا سکتے یا حج کے لیے نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بغیر پیسوں کے کہ حج اور عمرے کا ثواب صرف ایک نہیں بلکہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے، وہ آپ نے فرما دیا کہ جو رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ تو لہذا یہ اعتکاف ضرور کرنا چاہیے، اور حدیث پاک میں ہے کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت جانو، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر فراغت دی ہے، صحت ہے، عافیت ہے، تو لہذا ان لمحات سے فائدہ اٹھاتے یہ رمضان کے خصوصی آخری عشرے کا اعتکاف وہ ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طرح سب سے افضل جو اعتکاف ہے وہ مسجد حرام شریف کا، یعنی جہاں پہ کعبۃ اللہ شریف ہے، وہاں کی جو مسجد ہے مسجد حرام شریف مکہ مکرمہ میں، سب سے افضل تین دنیا کا روئے زمین کا سب سے جو افضل اعتکاف ہے وہ مسجد حرام کا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو مسجد نبوی شریف ہے مدینہ طیبہ میں، وہاں پہ افضل ہے۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ میں اعتکاف افضل ہے، اور اس کے بعد جہاں پہ بڑی جماعت ہوتی ہو، ایسے خواتین کو مساجد میں اعتکاف کرنا یہ مکروہ ہے، بلکہ خواتین جو ہیں وہ گھر میں اعتکاف کرے، اور اس جگہ پہ جہاں اس نے نماز کے لیے مقرر کر رکھی ہے جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اگر خواتین نے گھر میں کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے جہاں پہ نماز پڑھتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک نیت کر لے کہ آئندہ کے لیے ہم یہاں بھی نماز پڑھا کریں گے، اور لہذا ان کے لیے وہاں پہ اعتکاف کرنا وہ جائز ہو جائے گا۔ تو ایک مخصوص جگہ رکھ لے جہاں پہ وہ اعتکاف کرے، اور اسی طرح کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے، بلکہ ہونا چاہیے کہ تھوڑا سے اس کو چبوتر کی طرح، یعنی جیسے ایک تھڑا ہوتا ہے، تھوڑی اونچی جگہ بنائی جائے، اور تاکہ وہ پاکیزہ رہے اور وہاں پہ نماز بھی ادا کرے، اور اعتکاف بھی وہیں پہ عورت کر سکتی ہے جہاں پہ وہ نماز ادا کرتی ہے۔ اور ایسے اعتکاف کی حالت میں خواتین کو اپنی جو اعتکاف والی جگہ سے بلا ضرورت وہ نہیں جانا چاہیے۔ مثلا قضاء حاجت کے لیے، غسل کے لیے یا وضو کے لیے جا سکتی ہے، تو اور اس کے علاوہ بلا حاجت وہاں سے ادھر ادھر نہ جائے، ورنہ اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور ایسے جو آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ کہ 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے بنیت اعتکاف مسجد میں ہو، یعنی جب جیسے سورج 20ویں کا روزے کا غروب ہو رہا ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ جو معتکف ہے جس نے اعتکاف کرنا وہ مسجد کے اندر ہونا چاہیے، اس کا جو روزہ ہے وہ مسجد میں ہی افطار ہونا چاہیے۔ اور ایسے ہی کہ یہ کب تک رہے گا کہ جب 30 روزے پورے ہو جائیں گے، 30ویں کی غروب آفتاب جیسے ہوگا تو اعتکاف مکمل ہو جائے گا، یا 29ویں کو جب تک چاند نظر نہیں آتا تو لہذا یہ معتکف ہے یہ وہیں پہ یعنی مسجد کے اندر ہی قیام کرے گا۔ اور ایسے جو اعتکاف سنت ہے اس میں روزہ شرط ہے، لہذا اگر کسی مسافر یا مریض نے اعتکاف کیا اور روزہ نہ رکھا تو سنت ادا نہیں ہو بلکہ نفل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس میں روزہ شرط ہے، روزے کے بغیر جو سنت جو اعتکاف ہے یہ ہوتا نہیں ہے۔ ایسے ہی جو معتکف ہے مسجد میں جس نے اعتکاف کیا، اس کو اعتکاف سے نکلنے کے یعنی مسجد سے نکلنے کے 2 اس کو عذر، ایک طبعی عذر ہے اور ایک شرعی عذر۔ طبعی عذر یہ ہے
کہ اگر مثلا مسجد کے اندر واش روم نہیں ہے یا غسل خانہ نہیں ہے تو لہذا وہ واش روم کے لیے یا غسل خانے کے لیے مسجد سے باہر بھی، یا مثلا ہے کہ مسجد سے باہر بنے تو مسجد سے باہر جا سکتا ہے، یہ نہیں موجود ہے تو اپنے گھر میں بھی جا سکتا ہے، لیکن اس میں راستے میں کسی سے کلام وغیرہ نہ کرے اور ٹھہرے نہ کسی کے پاس، تو اس لیے قضائے حاجت کے لیے وہ یا واش روم کے لیے استعمال کرنے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے یا غسل کے لیے جا سکتا ہے۔ اور ایسا ہی اگر یہ مساجد کے اندر، اب تو ماشاءاللہ ہر طرف تقریباً ہر مسجد کے اندر یہ سہولیات موجود ہیں، تو اگر بالفرض کہیں پہ ایسا ہے کہ نہیں ہے تو معتکف جا سکتا ہے، یہ تو بھی اس کا عذر ہے۔ ایک دوسرا شرعی عذر ہے کہ اگر مثلا کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کیا ہے کہ جہاں پہ جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو لہذا وہاں پہ جہاں پہ نماز جمعہ ہوتی ہے، لہذا وہ نماز جمعہ کو حاصل کرنے کے لیے، ادائیگی کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ یہ اس کے دو عذر ہیں، اس کے علاوہ وہ مسجد سے باہر جو ہے وہ نہیں جا سکتا۔ اور ایسے ہی کہ معتکف کے سوا کسی کو مسجد کے اندر کھانا یا پینا یا سونا یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ جس کا اعتکاف صرف وہی کھا پی سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مسجد میں نہیں کھا سکتا۔ تو اگر یہ کام کرنا چاہتے تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے اور نماز پڑھے، ذکر الہی کرے، پھر یہ کر سکتا ہے۔ یعنی صرف کھانے کے لیے نماز نہ پڑھے بلکہ کوشش کرے دل میں نیت ہو اعتکاف کی، اور لہذا نیت جب اعتکاف کی ہوگی تو ضمناً جو کھانا پینا ہے وہ بھی جائز ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو کھانا پینا یہ نہیں ہے کہ بغیر اعتکاف کے معتکف کو نہیں۔ اب دیکھیں بہت سے مساجد میں پانی بھی پیتے ہیں تو پانی پینا بھی جائز نہیں ہے، یا بیٹھ کے کھاتے ہیں تو کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی مسجد میں جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، عام دنوں میں نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، اور تاکہ جب آپ وہاں پہ کچھ پئیں یا کھانا کھائیں یا کچھ چیز بھی کھائیں تو لہذا وہ آپ کے لیے جائز ہو، ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ ایسے جو معتکف ہے وہ اعتکاف میں چپ نہ رہے، نہ کلام کرے۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ معتکف کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، درود پاک پڑھے، ذکر و اذکار کرے، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی کتب کا مطالعہ کرے، یا علماء اہل سنت کے جو بیانات ہیں وہ سنیں۔ تو لہذا یا حضور کے ثناخوانی نعت شریف ہے یہ سنیں، یہ کام کرتا رہے۔ یہ دینی کتب ہے، مسائل فقہ کی کتب ہے، یا سیرت کی، حدیث کی، یا مثلا ہے کہ جو دینی موضوعات پر ہے مواعظ کی، تو ان کو پڑھتا رہے۔ تو یہ اسی طرح جو معتکف وہ اپنے وہ شب و روز گزارے، یعنی اپنے عبادت کے اندر گزارے۔ اللہ کریم کے بارے میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم عمل فہم میں توفیق دے۔